السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت حاضر۔ ہمارا سلسلہ جو نظام کے حوالے سے چل رہا ہے، گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات کی تھی، غزوہ احد کے ابتدائی مرحلے پہ پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کا ایک اجتماع بلایا جو کہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شہر سے باہر نکل کر کے ہم نے مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے محاصرے کی کیفیت میں ہمیں دفاع کی جنگ لڑنی ہے۔ فیصلہ اکثریتی مطابق ہوا، اور لیکن وہ جو 300 لوگ تھے انہوں نے اس میں عملاً حصہ نہیں لیا۔ یہاں غزوہ احد کے واقعے پہ بڑھنے سے پہلے دو باتیں میں اور کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فی زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے دو انتہا پسندانہ رویہ ہے۔ ایک رویہ وہ ہے کہ مخلصین بہت تھوڑے تھے اور اکثریت جو ہے وہ مخلص نہیں تھے، خاص کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد بڑے بڑے صحابہ جو ہیں پھر گئے تھے اور ان کے اندر عدل و انصاف نہیں رہا تھا۔ اس چیز کے جو داعی اور مبلغ ہیں وہ ہمارے یہاں اہل تشیع ہیں، اور انہوں نے ان مخلصین کی فہرست جو ہے بالکل گھٹا کے چند افراد پہ کر دی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے یہاں اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، کسی صحابہ پہ بات نہ کرو، وہ تمام جو ہیں وہ مخلصین تھے اور ان کی نمایاں کارکردیاں ہیں اور ان کے خدمات ہیں، اور انہوں نے جو ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانی کیفیت میں دیکھا تو اس کا تو کوئی مقابلہ، کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حقیقی ایمانی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے زیر سایہ چند لمحے بھی گزارے، تو وہ حقیقتاً دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شکوک پڑے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے حالات کے تحت جو ہے وہ اسلام کو تسلیم کر لیا تھا، اور ان کے جو کردار جو ہیں وہ قرآن مجید بھی بار بار بیان کر رہا ہے، حدیث بھی ان سے کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، تو پھر کیوں جو ہے وہ ہم حقیقت کا سامنا نہیں کرتے؟ اور جب یہ حقیقت کا سامنا نہیں کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خود اس وقت کے مسلمانوں میں جو بعد میں حالات پیدا ہوئے اور پھر جو تفریق کی صورت پیدا ہوئی، جو باہمی جنگیں ہوئیں، اس کو آج کا طالب علم سمجھنے میں پھر الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے، اس میں جو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بہرحال مخلصین کی اکثریت تھی، اور یہ خود غزوہ احد جو ہے یہ سوالے سے ایک پیمانہ ہے، اور مخلصین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جن کی جدوجہد کے نتیجے میں یہ اسلام غالب آیا۔ بقیہ وہ جو تھوڑے لوگ تھے وہ ان کی بعد میں ان میں بتدریج اضافہ ہوا، جس کو پھر ہم آگے ابھی یہ سلسلہ چلے گا تو ان عناصر کو ہم پھر آپ کے سامنے جامع انداز میں بیان کریں گے۔ یہ تاریخی واقعات جو ہیں تفصیل طلب ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے تو ہم اسے تفصیل کے بجائے اجمالاً بیان کر دیتے ہیں۔ باقی ہم اپنے ناظرین پہ یہ اس بات کو چھوڑتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ جدید دور ہے، تمام علوم، تمام تاریخ، تمام واقعات جو ہیں وہ جو ریکارڈڈ ہیں وہ آج نیٹ پہ دستیاب ہیں، آپ جائیں پڑھیں اور اس کی تفصیلات دیکھیں۔ اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں بس اس کو اندھے مقلد بن کر کے آپ قبول کر لیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے۔ ایک دوسرے جو ہے وہ ایک اور گروہ ہے جس کا ہمارے یہاں عموماً ذکر نہیں ہوتا، وہ یہ تھا کہ مدینے میں ایک عبداللہ بن ابی کا جو ذکر ہوا گزشتہ ولاگ میں، تو اس کا مسئلہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے چونکہ اس کو ایک سرداری ملنی تھی ایک مشترکہ، اور اس کے یہود سے اور اس قبائل سے بڑے اچھے معاملات تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کے اقتدار کا، اس کی حکمرانی کا راستہ مسدود ہو گیا۔ اب بدلے ہوئے حالات میں اس نے اسلام تو قبول کر لیا، اور اس نے لیکن یہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، جہاد میں بھی شامل ہوتا تھا، لیکن عملاً جو ہے اس نے اس اسلام کو ایز اے دین، ایز اے نظام تسلیم نہیں کیا تھا۔ جو چیز سمجھنے کی اور جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں صرف محض نماز اور چند معاملات نہیں ہیں،
بلکہ اس اسلام کو ایز اے نظام تسلیم کرنا ہی اصل جو ہے وہ ایمانیات ہے۔ ورنہ تو نماز تو ہے صف اول میں عبداللہ بن ابی بھی پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا نظام، وہ چاہتا تھا کہ نظام اس کے ہاتھ میں آئے، اور اس کے ساتھ اس کے ہم خیال لوگ بھی تھے۔ یہ اور بات تھا کہ یہ جو غزوہ احد کے موقع پہ جو اجتماع ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ اس کے اس پروپیگنڈے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ 350 افراد جو ہیں وہ نفاق کی کیفیت میں تھے، بلکہ بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں اور وقتی طور پر کچھ چرب زبان لوگوں کی باتوں میں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروہ تھا، ایک اور ہے جس کے سرخیل تھا ابو عامر۔ یہ راہب تھا، جس کے ایک بڑا مذہبی اثر تھا مدینہ منورہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جس طرح عبداللہ بن ابی کی جو ہے سیاسی مار پڑی ہے، اسی طرح مذہبی مار جو ہے ابو عامر راہب کی کو پڑی۔ ظاہر ہے کہ اب دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش لے کے آئے تھے، یہاں عبادات، تعلق باللہ بھی جو ہے وہ، یہاں کوئی نظر نیاز، کوئی چڑھاوا، کوئی دکھاوا، کوئی بخشش، کوئی نظر، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سیدھا سیدھا دین تھا اور اللہ سے بندگی اور تعلق کا ذریعہ تھا۔ تو یہ جو 700 صحابہ کے مقابلے میں جو مشرکین اور قریش آئے تھے، یہ ان کا 3000 کا لشکر تھا۔ تو بدر میں تو مقابلہ 1 اور 3 کا تھا، یہاں اب مقابلہ جو ہے 1 اور 4 سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ ہوا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جب ہم سورہ قرآن مجید میں احد کے واقعے میں جب ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے ایمانی کیفیت اور ان کے مقابلے میں دشمنوں کی ہار جیت کی کیفیت کو ایمانی تقابل میں پیش کیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان مستحکم ہو تو تم 1 کے 10 پہ بھی غالب آ سکتے ہو، اور ایمان تمہارا اگر ہلکا ہے تو بھی تم جو ہے 1 اور 2 پہ تو غالب آ ہی سکتے ہو۔ تو یہ مقابلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شہر سے نکل کر کے احد کے سائے میں یہ اپنی صف بندی کی، اور جو لوگ وہاں گئے ہیں احد کے مقام پر، جن کو وہاں پہنچنا ہوا ہے، احد کے پہاڑ کے آگے آپ نے ایک باؤنڈری وال دیکھا ہوگا جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں شہدائے احد مدفون ہیں۔ اس باؤنڈری وال کو اگر آپ پشت پہ لیں تو یعنی وہ جو جہاں مدفون ہے شہداء، وہ اگر آپ پشت پہ لیں تو احد بھی آپ کے پشت پہ چلا جائے گا۔ تو اب جو داہنی طرف کا آپ کا حصہ ہے وہ ایک کھلا علاقہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس طرف جنگیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی مسلمانوں کی فوج جو ہے یہیں پر تھی جہاں پر یہ اب شہداء کی یادگار ہیں، اور اس کے مد مقابل سامنے جو ہیں وہ اہل مکہ تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ میمنہ جو یہ دانے ہاتھ کی جو فوج تھی، اس کے سرخیل جو ہیں، اس کے سربراہ جو ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے میسرہ کے جو ہے حضرت منظر تھے۔ تو اسی طرح مد مقابل میں جو ہے وہ ان کے میمنہ یعنی دائیں فورس کمانڈر جو تھا خالد بن ولید تھے، ان کے بائیں فورس کے جو ہے وہ اکرمہ بن جہل تھے۔ تو جب آپ اس طرف دیکھیں گے تو سامنے آپ کو ایک ٹیلہ بھی نظر آئے گا۔ میں نے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ گوگل پہ اس کو تصویر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹیلے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا، کیونکہ جب آپ اس ٹیلے کو دیکھیں گے تو ٹیلے کی بائیں طرف جو ہے وہ ایک پہاڑ احد اور اس ٹیلے کے درمیان ایک وہ جگہ ہے، راستہ ہے، وہ کھلی جگہ ہے، تو وہ اس کو محفوظ کرنا تھا تاکہ پیچھے سے جو ہے وہ کوئی حملہ آور نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جو ہے فجر کے بعد یہاں صف بندی کی، جس کے جو ہے سورہ آل عمران اس کا تذکرہ ہوا کہ جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کس طرح جو ہے لوگوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ جنگ شروع ہوئی اور ایک مرحلے پہ یہ ہوا کہ مسلمان اس پہ غالب آ گئے، اور مد مقابل قوتوں کی جو ہے وہ قدم اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، اور وہ جو تیر انداز تھے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی حال میں یہ جگہ نہ چھوڑنا، تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ جگہ چھوڑنے لگے، حالانکہ ان کے کمانڈر جو ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکنا بھی چاہا اور منع کیا کہ لیکن وہ ایک مال کے غلبے میں
طلب میں وہ، کیونکہ پہلے دور جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد جو جتنا مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹ سکتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا. لیکن غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول جو ہے جنگ کے غزوات میں جو بھی مالے آئے اس کی تقسیم کا ایک فارمولہ بنا دیا تھا. اور تقسیم یہ تھا کہ بنیادی طور پہ یہ مال غنیمت جس پہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ اور رسول جو ہیں اس میں سے 20% جسے خمس کہا گیا وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وہ معاملات ریاست چلائیں اس سے، اور بقیہ جو ہے وہ 80% جو ہے وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا تھا، جس میں سواروں کو دوگنا حصہ اور پیدل کو جو ہے ایک حصہ ملتا تھا. تو بہرحال اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ جو داہنی طرف مشرکین مکہ کے لشکر کے سالار تھے، انہوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ یہ جو ٹیلہ خالی ہو گیا ہے، چونکہ وہ اسی طرف تھے تو وہ فوراً گھوم کر کے اس راستے سے آئے اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے. آپ کے خود کی کڑی جو ہے وہ آپ کے جبڑے میں پیوست ہو گئی، جس سے آپ کا دندان مبارک بھی، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے. آپ پر تلوار روکنے میں جو ہے حضرت طلحہ کا ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ کلائی سے کٹ گیا. اسی طرح متعدد صحابہ نے جو ہے وہ اس میں بڑی جمع مردی سے استقامت کا مظاہرہ کیا. اور ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا تھا تو مشہور ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے. تو بعض صحابہ دل گرفتہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہم یہ جنگ لڑ کے کیا کریں گے. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر اللہ یہ کہ وہ ایک رسول ہیں، جس طرح پہلے بھی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ ان کو موت آ جائے وہ یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پہ اور پھر جاؤ گے. اس وقت جو ہے یہ کیفیت تو یہ تھی کہ فوراً صحابہ کو پتہ چل گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو جمع بھی کیا، آواز بھی دی، اور ان کو یہ ہوا کہ بھئی ان کو جو ہے ان مشرکین کو کیا پیچھا کیا جائے. اچھا، وہ جو ہیں اس لوٹ مار کے بعد اور قتل کے بعد وہ بھاگ نکلے تھے، اور پھر آگے جا کے خود انہیں احساس ہوا کہ یہ تو جنگ کا پاسا پلٹ رہا تھا اور ہم جیت رہے تھے، تو ہمیں تو میدان سے باہر نہیں بھاگنا چاہیے تھا. تو وہ اس کشمکش میں تھے کہ لیکن صحابہ جو ہیں ان کی تعاقب میں وہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی بھی وہ جو ہے تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، جنہوں نے اس زخمی ہونے کے باوجود جو ہے استقامت دکھائی اور ان کا پیچھا کیا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ یہ سمجھ گئے کہ اس کے باوجود مسلمان زخمی ہوئے ہیں، ان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کا عزم جوان ہے اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ان کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس چلے گئے. اس مرحلے پہ جو مال کی طلب کی وجہ سے اور خیال ہے کہ مال ہی جو ہے وہ اصل آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ پھر ہماری پوری تربیت کی ہے کہ اصل میں مال کی طرف دوڑنے کے بجائے ہم جنت کی طرف دوڑنے والے بنے. اور وہ آگے اسی سلسلے میں آگے آیت اگر آپ 100 130 132 33 سارا پڑھیں تو کہا گیا ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. تو ہمارے یہاں تو اس پہ بحث کچھ اور شروع ہو گئی کہ سود اور بڑھتا چڑھتا سود کس طرح کھایا جائے یا نہ کھایا جائے. بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ اس وقت ظاہر سود کا نظام تھا، اور سود کے نظام میں یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مال جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے. وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس مال ہوگا تو اس مال کے ذریعے سے وہ مزید مال کمانے کے لائق ہو. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، جو کامیابی کی ضمانت دی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضمانت دی ہے. اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو ضمانت ہے وہ یہ ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ مومن جو ہیں وہ اپنی جو ہے دوڑ بھاگ جو ہیں وہ جو ہیں اللہ کی جنت اور اس کے مغفرت کی طرف اپنی دوڑ بھاگ، اپنی مصروفیت بڑھائیں. اور اس معاملے میں یہ ہے کہ ان کا کردار یہ ہو
کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ جمع کرنے کے بجائے وہ خرچ کرنے والے بنے، ان کا رویہ نرمی کا ہو. اگر ان کے معاشرے میں ان کا غصہ اور ایک دوسرے پہ لڑنے کے بجائے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ والعافین الناس، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرنے والے ہوں. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جو ہے وہ کردار سازی کی ہے. احد جو ہے اس حوالے سے ہماری کردار سازی اور صورتحال کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت اچھا موقع فراہم کرتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں احد کے بعد ڈائریکٹ جو ہے 5ویں ہجری میں جو ہے غزوہ خندق کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہم اگلی نشست میں آپ کو احد اور غزوہ خندق کے درمیان جو 5ویں ہجری میں لڑی گئے انشاءاللہ اس میں ہم درمیان کے واقعات کو آپ کو ذکر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.